السلام علیکم تمام مومنین مومنات، رہبر القائم ٹی وی کی جانب سے یا علی مدد معجزہ حضرت امام حسین علیہ السلام۔ ریاست گوالیار میں سرکاری تعزیہ کے اٹھنے کا اعلان 9 محرم کو ہی ہو جاتا ہے کہ کل فلاں ٹائم سرکاری تعزیہ امام باڑہ سے اٹھے گا۔ چنانچہ اس کے مطابق 10 محرم کو تعزیہ اٹھنے کی توپ چلی اور تعزیہ بینڈ باجے پلٹن رسالوں کے ساتھ چلا۔ ایک نہایت ضعیف العمر دکنی پنڈت بھی اپنے گھر سے جلوس تعزیہ دیکھنے کو پیدل چل پڑا۔ ایک تو ان کی عمر تقریباً 90 سال تھی، دوسرے بڑھاپے کی وجہ سے اس کا جسم دبلا پتلا اور پھر جلدی میں پیدل چلنا۔ اپنے مکان سے 1 میل کے فاصلے پر رانا اولا بازار کے ٹکر پر جا کر اس کو جلوس کی زیارت دیکھنی تھی، کیونکہ کمزوری میں ہر انسان کے خیالات بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور حوصلہ پست ہو جاتا ہے۔ اس لیے دل میں گھبراہٹ مچی ہوئی تھی کہ میں وقت پر پہنچ سکوں گا بھی یا نہیں۔ ان کے پیچھے ان کی بیوی بھی پیدل چلی آ رہی تھی۔ بیوی بھی بہت کمزور اور بڑھیا تھی، ضعیفی اور کمزوری کی بنا پر پیدل چلنے کی ذرا بھی طاقت نہیں تھی، مگر نہ جانے کون سی طاقت اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میاں کی رفتار بیوی کی رفتار سے کچھ زیادہ تھی، اس لیے بیوی ان سے 150 قدم پیچھے رہ گئی۔ بڑے زور سے پکارا، میاں کو کہ میرے کو پیچھے چھوڑے جا رہے ہو، ذرا دیر رک جاؤ تاکہ میں بھی آپ کے برابر آن پہنچوں۔ بڑے میاں نے بڑی بے مروتی سے جواب دیا کہ نہیں جانتا کہ تو آئی یا رہ گئی، کب کی توپ چل چکی ہے۔ اگر میں تیرا انتظار کروں اور یہاں رہ جاؤں تو تعزیہ نکل جائے گا۔ میری موت کے دن قریب ہیں، کیا جانے آئندہ سال محرم تک جیتا رہوں یا نہ رہوں۔ آج اگر تعزیہ نکل گیا تو تیری وجہ سے میں تعزیہ کے درشن سے محروم رہ جاؤں گا۔ یہ کہنے کے بعد پنڈت چلا گیا اور پنڈتانی نے جلوس کی طرف رینگنا شروع کر دیا۔ بیچ میں ایک پل آیا جس کے دونوں طرف لاکھ کی منڈیروں کے بجائے 3 انچ موٹے لوہے کے پائپ لگے تھے۔ پنڈتانی اس پل کو عبور کر کے کونے پر چلی جا رہی تھی کہ کمہاروں کے کھچروں کا گول پتھروں سے لدا بندہ نکل پڑا۔ آج راستہ لاکھوں مخلوق بھاگی چلی جا رہی تھی۔ کسی کو دھکا جو لگا تو ایک کھچر سے پتھروں سے بھرا ہوا پلان نیچے گرا، جس میں من بھر وزنی ایک پتھر ہوگا۔ اس کا ایک پتھر پنڈتانی کے پیر کے پنجے پر آ کر پڑا اور پیر کا کچلا بنا ڈالا۔ پنڈتانی مارے درد کے بلبلا کر تڑپنے لگی اور فلک شگاف چیخ مارنے لگی۔ جو راہگیر اس کے برابر چل رہے تھے وہ فوراً رک گئے اور اس کو تسلیاں دینے لگے اور اس کو اٹھا کر پٹی وغیرہ بھی باندھی۔ یہ حادثہ پنڈت جی نے بھی دیکھا، مگر ایک قدم بھی لوٹ کر نہ آئے، بلکہ بڑی لاپرواہی سے قدم اٹھائے ہوئے پاؤں کچہری کے پھاٹک پر آ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد ان کے پڑوسی بھی ان کے برابر آ کھڑے ہوئے اور پنڈت کہنے لگے کہ تمہاری بیوی کے پاؤں پر ایک بڑا پتھر آ پڑا۔ وہ گونگے حلوائی کی دکان کے برابر چلی آ رہی تھی کہ کھچرے نے پلان ٹپک دیا اور ایک بھاری پتھر سے
تمہاری بیوی کا پیر کا کچلا ہو گیا۔ ہم نے تم کو کتنی آوازیں دی لیکن تم نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، اور پھر تم چل دیے۔ ہم لوگوں نے کپڑا اور پٹی باندھ کر وہیں رحمان غلہ فروش کی دکان پر بٹھا دیا۔ یہ تو ہماری محلہ داری اور انسانی فرض تھا، لیکن آپ کی اس سنگ دلی اور بے مروتی پر بڑا ہی تعجب ہے کہ آپ نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ پنڈت جی نے ان لوگوں کی باتیں سن کر کہا کہ آپ لوگوں نے جو ہمدردی کی میں اس کا شکر گزار ہوں۔ میری بیوی اپنے پرائیوں سے بھی زیادہ پیاری ہے، مگر مجھے اس وقت یہ خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بچھڑ جاؤں اور تعزیہ کی زیارت سے محروم رہ جاؤں، اور بیوی مرتی ہے تو مر جائے، کیونکہ بیوی میری عاقبت تھوڑی ہی بخشوائے گی۔ عاقبت ہماری آپ کی اور کل جہاں کی حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بخشوائے گی۔ پنڈتانی کی یہ حالت تھی کہ پاؤں کے پنجے کی تمام چھوٹی انگلیاں اور ہڈیاں چورم چور ریزہ ریزہ ہو چکی تھی اور گوشت کا قیمہ ہو چکا ہے۔ سخت درد اور تکلیف ہے، مگر باوجود اس حالت کے پنڈتانی نے ایک تانگا کرائے پر لیا۔ تانگے والے نے دریافت کیا کہ کون سے ہسپتال لے چلو؟ پنڈتانی نے جواب دیا کہ جلدی کر اور جھنک گنج والے ہنومان کے چوک پر لے چل، کیونکہ راستے بند رہے ہیں۔ تانگا والا چوک پر لے کر آیا اور تعزیے کی زیارت کرا دی۔ تعزیہ نکلنے کے بعد پنڈت جی بھی ڈھونڈتے ہوئے آن موجود ہوئے۔ اس قدر خون آلودہ دیکھ کر پنڈت جی کے قلب پر بڑا اثر ہوا، بڑی بے چینی کا اظہار کیا۔ پنڈتانی بولی، تقدیر میں آج کا دن چوٹ لگنا تھا، لگ گئی، خون بہت نکل گیا، مگر کیا ہوا جو خون نکل گیا؟ میں کیا اور میرا ناچیز خون کیا؟ ان کی حالت پر تو ذرا غور کرو، جو کئی دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ ظالموں نے ان کے بچے کو مہمان بلا کر دگا دیا اور کربلا کی ریت پر خون بہا کر شہید کیا۔ لہذا حسین کے تعزیے کے درشن ہو گئے تو میں نے سب کچھ پا لیا۔ ریاست گوالیار کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر واگلے صاحب ان پنڈت جی کے قریبی رشتہ دار تھے۔ چنانچہ پنڈت جی اپنی بیوی کو لے کر میموریل میڈیکل ہاسپٹل پہنچے۔ واگلے صاحب نے خود معائنہ کیا اور ماتحت بیسینوں ڈاکٹر کی رائے بھی لی۔ سب کی رائے یہی تھی کہ پنڈتانی کا پیر ٹخنا کے پاس سے بالکل کاٹ دیا جائے تو ممکن ہے زندگی بچ سکے۔ پنڈتانی نے جب سنا تو وہ قطعی رضامند نہیں ہوئی اور بغیر کسی علاج کے گھر آ گئی اور پنڈت جی سے بولی، تم کچھ بھی فکر مت کرو، بلکہ یہ کرو کہ کہیں سے تعزیہ کی نیازوں کی لوہانی دانی میں سے ذرا سی عودی لا دو، یعنی وہ راگ جو لوہان سلگانے میں رہ جاتی ہے۔ پنڈت جی بولے، کیا عودی پیر میں لگاؤ گی؟ پنڈت جی بولے، کیا عودی پیر میں لگاؤ گی؟ کہیں ایسی بے ادبی نہ کرنا۔ پنڈتانی بولی، نہیں، میں اسے چاٹ لوں گی اور امام حسین علیہ السلام خود زخم، ٹوٹی ہڈی سب درست کر دیں گے۔ دیکھنا تو صحیح تم، ہاں تو بڑے ڈاکٹر کیا کریں گے بھلا؟ اس بڑھاپے میں ٹانگ کٹوا دوں اور لنگڑی بنوں؟ چنانچہ پنڈت جی لپکے خاصگی والی گلی میں جہاں نورا رنگریز کا تعزیہ چھوٹا سا رکھا جاتا تھا، اس کے امام باڑے میں سے بہت سے عودی لے آئے۔ پنڈتانی نے
بڑے اعتماد سے رتی بھر عودی چاٹ لی اور بولی اب نہ وہ درد باقی ہے، نہ آگ سی ہے، جلن بھی نہیں۔ چنانچہ بغیر دوا کے چند ہی دنوں میں بعد ساری ہڈیاں خود بخود جڑ گئیں، نہ کسی رگ پھٹے میں کوئی نقص رہا، نہ کوئی تکلیف۔ کچھ عرصہ کے بعد ایک دن خواتین کی محفل میں ڈاکٹر واگلے نے پنڈتانی مذکورہ کو دیکھا اور ان کی زبان سے حالات سنے تو حیران ہو کر ششد رہ گئے۔ بولے ڈاکٹری سب ہچ ہے، جھوٹا دھوکہ سلا ہے، پرماتما جو چاہے سو ہوئے، حسین جو چاہے سو ہوئے۔ اے مولا حسین تو معجز نما ہے بادشاہ، تو خالق و مالک ہے۔ اے مظلوم حسین تجھے واسطہ ہے تیرے نانا رسول خدا کا، ہر زمانے میں تو معجز نما ہوا ہے حسین۔ اے میرے مولا تمام مومنین مومنات کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام مومنین مومنات سے گزارش ہے کہ رہبر القائم ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آپ تک معجزات اور تبرکات پہنچائے جا سکیں۔ السلام علیکم، تحفہ یا علی مدد۔